Wise, the channel for true story lover. یہ کہانی فیس بک پیج جنات کی دنیا سے لی گئی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ غارت گر جن دنوں مجھے عملیات سیکھنے کا شوق ہوا تھا اور میں نئے حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات کا متلاشی تھا، ان دنوں اپنے استاد احمد شاہ بخاری کے ساتھ ہنگلاج کے پہاڑوں پر ایک خاص عمل کے لیے مقیم تھا۔ عمل استاد صاحب کا تھا، میں بطور معاون ان کے ساتھ ٹھہرا تھا اور ان کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ ہنگلاج کا میلہ قریب تھا اور ہندو زائرین کی آمد تھی۔ ایک صبح جب سورج نکلے کچھ دیر ہوئی تھی، استاد صاحب احمد شاہ بخاری پہاڑی سے اترے اور منہ ہاتھ دھونے لگے، پھر کہنے لگے کہ کچھ عجیب دیکھنا چاہو گے؟ میں جو اس رستے پر چلا ہی اس کام کے لیے تھا، کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ فوراً کہہ دیا کہ بالکل، اگر آپ کی ہمراہی ہو تو ہر آگ کا دریا عبور کر سکتے ہیں۔ استاد احمد شاہ بخاری اپر کوہستان کے رہائشی تھے اور ان کا خاندان برسوں سے سفلی عمل کے کارڈ کے لیے مشہور تھا۔ ان کے ہاں اکثر لوگ، چاہے مرد ہوں یا خواتین، ذکر و اذکار سے ان کی زبانیں تر رہتی تھی۔ شام کو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ چلنے کی تیاری کرو، ایک قریبی گاؤں جانا ہے، اور گاؤں ہندوؤں کا ہے۔ ہندوؤں کا سن کر میرے ذہن میں ان کے بت، پنڈت، پروہت، مندر اور تاریک تر گفتائیں یاد آ گئی۔ شام کو استاد صاحب کی ہمراہی میں کوٹ چندر گاؤں جانا ہوا۔ یہ جھگیوں سے اٹا ہوا گاؤں تھا۔ ایک صاحب جنہیں سبھی مہاراج کہہ رہے تھے، گاؤں کے سرپنچ تھے اور استاد صاحب کو انہی کے گھر جانا تھا۔ معلوم ہوا کہ ان کی لڑکی مندر گئی اور جب سے آئی ہے تو اس کی زبان باہر کو نکل آئی ہے اور پیٹ تک پہنچ گئی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ زبان پیٹ پر لٹک رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد صاحب نے اپنے ساتھ لایا ہوا پانی پیا اور پھر مجھے دیا کہ تم بھی 2 گھونٹ بھر لو، ساتھ ہی مجھے اذکار کی تلقین کی۔ اسی دوران ہم مہاراج شری راوستہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ ایک اوسط درجے کا مکان تھا اور قدیم ہندو طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ چھوٹے کمرے جو اب زیریں مکان معلوم ہو رہے تھے، ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک خاتون ماتھے پر ٹیکا لگائے ہمیں خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ استاد صاحب ایک طرف بیٹھ گئے اور مہاراج شری راوستہ اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ آئے تو چادر میں لپٹی ہوئی ایک 17 سال کی لڑکی بھی اندر آئی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لڑکی، جس کا نام غالباً ساوتری تھا، نے چادر ہٹائی تو اس کی حالت دیکھ کر ابکائی آنے لگی۔ اس کی زبان لٹک کر اس کے پیٹ پر آئی تھی اور اس میں ایسے بل پڑے ہوئے تھے جیسے رسی میں ہوتے ہیں۔ زبان اوپر سے موٹی اور جاتے جاتے پتلی ہو رہی تھی، جیسے کوئی قوی الخبثہ کیڑا ہو۔ اس کے چہرے پر پھپھوندی نکلی ہوئی تھی اور اس کے ناخن بڑھ کر ادھر ادھر کو مڑے ہوئے تھے۔ مہاراج کہنے لگے کہ شاہ صاحب اس کے ناخن کاٹتے ہیں تو صبح پھر نکل آتے ہیں۔ ساوتری ایک چڑیل معلوم ہو رہی تھی اور اتنی بھیانک صورت آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی۔ شاہ صاحب نے ساوتری کی زبان اٹھائی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ اس کی زبان پر سنسکرت میں کچھ کلمات لکھے انہیں نظر آئے۔ شاہ صاحب نے دم کیا اور ایک کاغذ منگوایا اور اس پر کچھ لکھ کر جیب میں ڈال دیا اور پھر مہاراج سے اس مندر کو دیکھنے کا کہا جہاں ساوتری جاتی تھی۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں تفکر کے اثرات تھے۔ شاہ صاحب بڑے سے بڑے سفلی عمل کی کارڈ کے لیے مشہور تھے، لیکن اس بار انہیں پہلی دفعہ پریشان دیکھا۔ ہم مندر پہنچے۔ مندر کیا تھا؟ ایک گہرا کھڈا تھا جس میں ایک پرانا مکان تھا، اس پر ایک خستہ حال گنبد۔ شاہ صاحب نے مکان میں جھانکا تو ایک بدبودار بت اندر کمرے میں استادہ تھے اور کونوں میں پجاریوں کے استعمال شدہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ یہ وہ پجاری تھے جو ہنگلاج میلے میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے تھے۔ شاہ صاحب نے جائزہ لیا، کاغذ پر کچھ لکھا، مہاراج کو تسلی دی اور مجھے لے کر واپس ہنگلاج اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ واپس پہنچے تو شاہ صاحب نے کہا، کل تم اس سے بھی عجیب واقعہ دیکھو گے۔ مجھے بھوک لگی تھی۔ میں کھانے بیٹھا اور شاہ صاحب
جائے نماز بچھا کر اپنے وظائف کرنے لگے۔ کل ہم نے واپس کوٹ چندر جانا تھا، جہاں ساوتری کا حال معلوم ہونا تھا کہ کس عفریت نے اسے اپنے چنگل میں لیا ہے اور اس کی شکل شیطانوں والی کر دی ہے۔